بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مشہور کمہار رہتا تھا جس کا نام عالم تھا۔ عالم اپنی مہارت اور عقل و فہم کی وجہ سے پورے علاقے میں پہچانا جاتا تھا۔ وہ جو بھی مٹی کی برتن بناتا وہ نہ صرف خوبصورت ہوتے بلکہ مضبوط اور دیر پا بھی ہوتے تھے۔ ہر برتن گویا ایک شاہکار ہوتا۔ عالم کے پاس آنے والے لوگ اکثر برتن خریدنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی مسائل پر مشورے بھی لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عالم کے برتنوں میں کچھ خاص بات ہے، گویا وہ اپنی اندر کسی دعا یا برکت کو سموئے ہوئے ہے۔ عالم ہر کسی کی بات سکون اور غور سے سنتا اور پھر وہ مشورہ دیتا جو سیدھا دل میں اترتا۔ اسی گاؤں کے قریب سے ایک دن ایک تاجر گزرا جس کا نام ظاہر تھا۔ ظاہر اپنی چالاکی اور لالچ کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا جو اسے زیادہ منافع دے سکے، چاہے اس کے لیے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جب ظاہر نے گاؤں کی بازار میں عالم کی بنائی ہوئی برتن دیکھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ان برتنوں کی خوبصورتی اور کاریگری نے اسے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن ظاہر کے دماغ میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی، ان برتنوں کو بیچ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ ظاہر نے عالم کی کارخانے کا رخ کیا اور عالم سے کہا، اے عقل مند کمہار، تمہاری برتن بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی عمدہ کاریگری نہیں دیکھی۔ عالم نے خوش دلی سے جواب دیا، تمہارا شکریہ، میرے برتن میرے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ میری محنت اور میرے کام سے محبت کا نتیجہ ہے۔ ظاہر نے موقع دیکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری 100 برتن خرید کر شہر لے جاؤں گا اور انہیں بیچوں گا، بدلے میں جو رقم تم یہاں کماتے ہو میں اس سے دگنی رقم تمہیں دوں گا۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک بڑی پیشکش ہے لیکن مجھے تھوڑا وقت دو تاکہ میں سوچ سکوں۔ اگلی صبح عالم نے ظاہر کو اپنے کارخانے بلایا۔ وہ برتنوں کے درمیان کھڑا تھا لیکن اس نے ظاہر کو صرف ایک برتن دیا اور کہا، یہ لو، اس برتن کو شہر لے جاؤ اور بیچ دو، اگر تم اسے اچھی قیمت پر بیچنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ہم بڑے معاہدے کی بات کریں گے۔ ظاہر جو اپنی باتوں اور چالاکی پر بہت یقین رکھتا تھا، خوشی خوشی برتن لے کر شہر چلا گیا۔ شہر کے بڑے بازار میں پہنچ کر اس نے برتن کو ایک نمایاں جگہ پر رکھا۔ وہ لوگوں کو اس برتن کے بارے میں بتانے لگا، یہ برتن ایک ایسے کمہار کا بنایا ہوا ہے جو اپنی کاریگری کے لیے مشہور ہے۔ یہ برتن نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ آپ کے گھر کے لیے خوش قسمتی بھی لے کر آئے گا۔ جلد ہی ایک رئیس وہاں سے گزرا، اس نے برتن کو دیکھا اور ظاہر کی باتیں سنی۔ رئیس کو برتن پسند آیا اور اس نے 10 سونے کے سکے دے کر وہ برتن خرید لیا۔ ظاہر اس غیر متوقع کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ واپس گاؤں پہنچ کر ظاہر نے عالم کو بتایا، تمہارا برتن واقعی قیمتی ہے، ایک رئیس نے اسے 10 سونے کے سکوں میں خریدا جو میری تصور سے بھی زیادہ ہے، اب ہم اپنا معاہدہ شروع کریں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تم نے رئیس کو کیسے قائل کیا کہ وہ برتن خریدے؟ ظاہر فخر سے بولا، میں نے اسے بتایا کہ یہ برتن ایک عظیم کمہار کا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کے گھر میں برکت لائے گا۔ عالم نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، دیکھو تم نے برتن کو اس کی اصل قیمت پر نہیں بیچا بلکہ اپنی باتوں سے اس کی قیمت بڑھا دی۔ اگر میں تمہیں 100 برتن دے دوں تو تم انہیں بیچنے کے لیے ایسی ہی کہانیاں بناؤ گے اور لوگوں کا اعتماد کھو دو گی، اسی طرح میری عزت اور محنت خاک میں مل جائے گی۔ ظاہر نے بحث کرنے کی کوشش کی لیکن عالم نے کہا، اصل دولت سونے یا سکوں میں نہیں ہوتی بلکہ اس اعتماد میں ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے منافع کے لیے سچائی کو قربان کرتے ہو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر ظاہر شرمندہ ہوا اور خاموشی سے اپنے گاؤں رخصت ہو گیا، لیکن عالم کی باتوں نے اس کے دل میں گہرے اثرات چھوڑے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایمانداری سے اپنا کاروبار کرے گا۔ جہاں تک عالم کا تعلق تھا، وہ اپنی محنت اور سچائی کے ساتھ برتن بناتا رہا۔ لوگ دور دراز سے اس کے پاس آتے، نہ صرف برتن لینے بلکہ اس کے عقل و دانش کی موتی سمیٹنے۔ عالم نے اپنی سادگی اور دیانتداری کے ساتھ پوری زندگی گزاری اور اس کی کہانی ہمیشہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بنی رہی۔